أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرو اللہ کے نام سے جس کی شفقتیں بے پایاں اور جس کی رحمتیں لامتناہی ہیں. کتاب ہدایت اور آزمائش انسانیت. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. درست اور راست کتاب تاکہ اس کے شدید عذاب سے متنبہ کر دے اور ایمان والوں کو بشارت دے دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کو اچھا اجر ملے گا. وہ جنت ملے گی جس میں دائمی قیام رہے گا. اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے عزیر کو یا عیسیٰ کو بیٹا بنایا. ان کو اس کی حقیقت کا کچھ علم نہیں، ایمان نہیں لاتے. ہم نے زمین کو سجایا اور سنوارا ہے تاکہ انسانوں کی آزمائش کر کے دیکھیں کہ کون ان میں اچھے عمل کرنے والا ہے. اور جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے ہم سب کو چٹیل اور خالی میدان بنا دیں گے. غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کا واقعہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والوں اور رقیم یعنی اس کتبے جس میں ان نوجوانوں کے نام لکھے ہوئے تھے کا واقعہ ہماری بہت سی نشانیوں میں سے بہت تعجب خیز اور حیرت انگیز تھا؟ جب روم کی وثنیت پرست حکومت کے ظالمانہ دور میں غالباً دقیوس کے عہد میں چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ ہمارے مالک ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے نواز دے اور ہمارے معاملات درست فرما دے. تو ہم نے غار میں ان کے کانوں کی قوت سماعت کو سالوں کے لیے موقوف کر دیا تھا.
یعنی ان پر گہری نیند طاری کر دی تھی۔ 309 سال کے بعد انہیں اٹھا دیا تھا تاکہ دیکھیں کہ 2 حلقوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کا صحیح اندازہ لگا سکے گا۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 1442 کے رمضان کی پہلی تاریخ سے سورۃ الکہف کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور سورۃ الکہف کا جہاں تک تعلق ہے یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کو ایک خاص واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام الکہف طے فرمایا گیا ہے، اور کہف غار کو کہتے ہیں۔ تو غار میں کچھ نوجوانوں نے ایک دور میں پناہ لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر نیند طاری کر دی تھی، اور پھر طویل عرصے تک، کسی نے کہا کہ 240-50 تک یا 309 تک یہ عرصہ ایسا تھا جس میں وہ غار میں رہے اور سوتے رہے۔ پھر ان کو اٹھا کھڑا کیا گیا تھا، اور جب وہ غار میں گئے تھے اس وقت جو رومی حکومت کے حالات تھے، ان حالات کی طرف توجہ بھی دلانا مقصود ہے، اور جب وہ بیدار ہوئے تھے اس وقت رومی حکومت کے جو حالات تھے، ان حالات میں ان کے اٹھ جانے سے کیا ہلچل مچی اور کیا قیامت برپا ہوئی اور کیا حقائق سامنے آئے، ان کو بھی بتانا مقصود ہے۔ اور ہمارے نظام ترتیب کے مطابق سورۃ الکہف دوسری فصل ہے، یعنی سورۃ الاسراء 5ویں باب کی پہلی فصل تھی، اور جس کا عنوان تھا عروج تحریک اسلامی، اسلام کا اخلاقی نظام، دجالی فتنوں کے خلاف پیش بندی، فرعونیوں سے مقابلے کی کہانی، اور حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات اور انبیاء کرام کا مشن، یہ باب کا عنوان تھا۔ اور اس باب میں 5 فصلیں رکھی گئیں۔ پہلی فصل سورۃ الاسراء پر مشتمل تھی، جس کا عنوان عروج تحریک اسلامی اور اسلام کا جامع اخلاقی نظام اور قرآن کا چیلنج۔ پھر سورۃ الکہف فصل 2 ہے 5ویں باب کی، اور اس کا عنوان ہے کہ دجالی فتنوں کے خلاف پیش بندی، مادیت پرستی کا انجام اور تکوین نظام الہی کے اشارے۔ فصل سوم سورہ مریم پر مشتمل ہے، اور فصل چہارم سورہ طٰہٰ پر، اور فصل پنجم سورۃ الانبیاء پر۔ اس طرح یہ 5واں باب 5 فصلوں پر مشتمل ہے، اور قرآن پاک کو جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے 30 پارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں فرمائے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، بلکہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، 5ویں صدی، 6ٹھی صدی تک کہیں بھی پاروں کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ یہ بات میں جامعہ سید احمد شہید میں اس مسجد میں بیان کرتے ہوئے گزشتہ سالوں میں بار بار کہہ بھی چکا ہوں، اور اس پر کتابچے بھی لکھ چکا ہوں، اور براہ راست
علماء کو جمع کر کے اس حقیقت کو واضح کر چکا ہوں، اور خاص طور پر اس مقصد کے تحت کہ رمضان المبارک میں ہر جگہ جو تراویح کا سلسلہ ہے اس میں اکثر و بیشتر تراویح پڑھانے والے حفاظ ہوتے ہیں یا ایسے علماء ہوتے ہیں جو حفاظی کے درجے میں ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کے آیات کے مضامین سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن انہوں نے یاد کر لیا اور اکثر و بیشتر ادھر چند سالوں سے حافظی قرآن سے حفظ کے درجوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس حافظ جی سبق پڑھا دیتے ہیں، ہر صفحہ کیونکہ آیت پر ختم ہوتا ہے اس لیے ایک ایک صفحے کے یہ سبق ہو جایا کرتا ہے، لیکن جہاں پر اختتام ہوتا ہے آیت کریمہ کا صفحے کا، کہیں پر تو وہ جملہ مکمل ہوتا ہے اور کہیں ناقص ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بے تکا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے شمار حفاظ ایسی جگہ پر وقف کرتے ہیں، رکعت پوری کرتے ہیں جس جگہ پر قرآن پاک کو توڑ کر رکوع کرنا یا وقف کر دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے اس امت کی غفلتوں پر، اس امت کی غفلتوں کی کوئی انتہا تو ہے نہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس نے یہ غفلت کی کہ ایک رواج ہوا کہ قرآن کے 30 پارے ہیں اور یہ سمجھ لیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام پر 30 پارے اترے اور آپ نے صحابہ کو 30 پارے پڑھائے، تو بس یہ بات ایک ایسی کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح پھیلی کہ تمام عوام ہی نہیں، مدرسوں سے فارغ ہونے والے جو مولوی صاحبان ہیں اور پرانے بھی اور نئے بھی، وہ سب ذہن میں یہی بات لیے رہے کہ 114 صورتیں اور 30 پارے، اسی ترتیب سے قرآن امت میں منتقل ہوا ہے۔ عجیب عجیب جہالت کے شاخسانے ہیں، اور یہیں سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو چیزیں اس طرح جمہور امت میں رائج ہیں ان کی کوئی حجیت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ ان میں اعتبار اسی وقت پیدا ہوگا جب قرآن پاک کے دلائل اور احادیث نبوی کے دلائل سے کوئی چیز مبرہن ہو جائے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو کسی رواجی بات یا کسی روایتی بات کو قبول کرنا کسی بھی صاحب علم کے لیے درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال 8ویں صدی میں اس کا سراغ ملتا ہے کہ ایک مکتب کے مولوی کیوں کہیے، ایک مکتب کے حافظ جی نے قرآن کے 30 پارے مرتب کیے تھے، اور اس قرآن پاک کو سامنے رکھا جو 600 صفحات پر مشتمل تھا، اور 20 صفحے انہوں نے الگ الگ اس طرح کیے کہ ایک مہینے میں ایک بچہ قرآن اتنا سنائے گا، تو اس اعتبار سے 20 صفحے انہوں نے الگ کر دیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ صفحے پر آیت ختم ہو رہی ہے یا ادھوری ہے یا جملہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، اس کی صلاحیت ہی اس مکتب کے حافظ جی میں تھی نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک جاہل کے عمل کا ایک ایسا رواج ہوا کہ پڑھے لکھے بھی جاہل بن گئے، اور آج اسی پر ساری بنیاد رکھی ہوئی ہے کہ قرآن کے 30 پارے۔ پھر اس کے بعد اس میں نئے نئے شاخسانے پیدا کیے کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ 40 پارے مانتا ہے اور ہم جو ہے وہ 30 پارے مانتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جال سازی ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، نہ 113 نہ 115، یہ قطعی بات ہے۔ اللہ نے صورتیں نازل فرمائی، صورتوں کے اندر آیتیں ہیں، اور آیتوں میں کون سے مضامین ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں پہ ختم ہوتے ہیں، یہ مفسرین کا کام ہے کہ وہ بتائیں۔ اب جس شخص نے سورت کے اندر ایک ایک مضمون کے لیے رکوع کی علامت عین حاشیے پر بنا دی، یہ پڑھا لکھا انسان تھا، نام تو نہیں معلوم اور کب کیا یہ بھی نہیں معلوم، اچھے علماء اس سے ناواقف ہیں، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کون تھا جس نے رکوع کی علامتیں رکھی، لیکن بہرحال جو بھی تھا پڑھا لکھا تھا، قرآن کے مضامین سے واقف تھا۔
تو اس نے مضمون کی رعایت کرتے ہوئے رکوع متعین کیے، یعنی امام کو چاہیے کہ اتنی آیتیں پڑھ کر رکوع کر لے، اگر کم پڑھنا ہے 2 رکوع پڑھ لے، 3 پڑھ لے، لیکن مضمون کا لحاظ رکھے، اور اس کے لیے علامت عین کی بنا دی گئی جس کو ہم لوگ رکوع کہتے ہیں۔ اس لیے تمام حفاظ سن لیں، پہلے بھی سنا ہوگا پھر سن لیں، پوری دنیا میں سن لیں کہ تمام حفظ کے مکاتب اور معاہد اور درجات میں رکوع کی بنیاد پر طلبہ کو پڑھایا جائے، اور جاہلوں کے مرتب کردہ حافظی قرآن کو بنیاد ہرگز نہ بنایا جائے، اور اسی طرح کسی بھی ایسے مصحف کو بنیاد بنا کر طالب علموں کو سبق اس طرح نہ پڑھایا جائے کہ یہ نہ پتہ ہو خود حافظ جی کو کہ یہاں آیت میں مضمون ٹوٹ رہا ہے یا نہیں، اور ظاہر ہے کہ طالب علم کو کون بتائے گا۔ بہرحال یہ مجھے اس لیے کہنا پڑا کہ 114 صورتوں کو اب ہمیں اگر سمجھانا ہے، طلبہ کو سمجھانا ہے، عوام کو سمجھانا ہے، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھانا ہے، تو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ 114 صورتیں ہیں اور آپ 114 دن میں مثلا پڑھ لیجئے، ایک سورہ ایک دن میں پڑھ لیجئے، جو بڑی ہو اس کو کئی دنوں میں پڑھ لیجئے، تو پھر اب سوال یہی ہوگا کہ جو بڑی ہوگی اس کے لیے آپ رکوع کو بنیاد بنائیے اور ایک مضمون ایک رکوع میں پڑھتے چلے جائیے۔ لیکن اگر ہم آج کی دنیا میں، جو آج کی تصنیفی دنیا ہے، اس میں قرآن پاک کی ترتیب سمجھانا چاہیں اور ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب یہ ہے، گائے کی سورہ، عمران کے خاندان کی سورہ، عورتوں کی سورہ، دسترخوان کی سورہ، اور چوپاؤں کی سورہ، اور جنت و دوزخ کے درمیانی مقام کی سورہ، تو اچھے سے اچھے لوگ چکرا کے رہ جائیں گے۔ کیا ہے یار، کیا ہے چکر؟ یہ چکر کیا ہے؟ تو سمجھ میں آنے والا ہے نہیں کہ گائے کی سورہ، ارے بھئی یہ کیا قصہ ہے؟ کوئی بھی مضمون ہوتا ہے، اس کا عنوان ایسا ہوتا ہے جو مضمون کی حقیقت کو بتا دے اور مضمون اس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک قاری قرآن، ایک جدید تعلیم یافتہ، BA کیا ہو، MA کیا ہو، اس نے PhD کیا ہو، وہ بھی جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا اور یہ مسئلہ آئے گا کہ ایک گائے کی سورہ ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تو چکرا ہی جائے گا۔ اب اسے کسی تفسیر کو اٹھانا پڑے گا جس تفسیر میں وضاحت کی گئی ہو کہ اس کا نام گائے کی سورہ کیوں رکھا گیا، اور اس کے بعد عمران کے خاندان کی سورہ کا نام کیوں رکھا گیا۔ یہ ساری تفصیلات اس کو بتائی جائیں گی۔ کاش کہ اس کو اتنی فرصت ہو اور اتنا دماغ ہو کہ وہ بات کو اچھی طرح سمجھ لے، تب جا کر وہ قرآن کے مضمون سے، عنوان سے واقف ہو، ورنہ پڑھتا چلا جائے گا، آیت کا ترجمہ دیکھتا چلا جائے گا، لیکن غیر مربوط طور پر قرآن کو پڑھے گا۔ اس لیے ضرورت میں نے محسوس کی کہ قرآن کو ہمیں جب پیش کرنا ہے اپنے دور میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دور کی جو اصطلاحات ہیں اور ہمارے دور میں کتابوں کی تصنیف کے جو آداب ہیں، ہم ان کی رعایت رکھتے ہوئے اپ ٹو ڈیٹ طریقے پر قرآن پاک کو پیش کریں۔ قرآن جو ہے وہ ہے، وہی رہے گا، لیکن پیش کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ پہلی صدی میں پیش کیا گیا، دوسری صدی میں پیش کیا گیا، اور کسی زمانے میں مکتب کے ایک مولوی نے، حافظ جی نے اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ طریقے اختیار کیے گئے، اور بالکل ابتدائی دور میں قرآن پاک پر کیونکہ زبر زیر پیش نہیں تھے، تو اس کا اہتمام کر دیا گیا کہ اب لوگ پڑھ نہیں پائیں گے، تو زبر زیر پیش لگا دیے گئے۔ نقطے نہیں تھے، با ہے کہ تا ہے کہ سا ہے، تینوں حرف ایک طرح لکھے جاتے تھے، اور لوگ اپنے تجربے سے اور تعلیم سے اتنے زیادہ ماہر تھے کہ وہ با کو با پڑھتے تھے، تا کو تا پڑھتے تھے، بغیر اس کے کہ ایک نقطہ ہو اور 2 نقطے ہوں اور سا پر 3 نقطے ہوں۔ اب ضرورت اس کی پیش آئی جب زمانہ آگے بڑھا اور نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ یہ تو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے با و تا و سا اور زال اور زا اور زا وغیرہ کے نقطے لگائے گئے۔
تو نقطوں کا کام بھی نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، عمر فاروق نے نہیں کیا، عثمان ابن عفان نے نہیں کیا، علی ابن ابی طالب نے خود نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو الاسود دؤلی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ تم یہ علامتیں مقرر کرو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بعد کے دور میں یہ کام انجام دیا گیا۔ تو اس طرح قرآن پاک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا وہ اس طرح لکھوایا کہ الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا تھا، اور اس میں کہیں پر کوئی زبر زیر پیش نہیں تھا، اور رب میں بے کے نیچے کوئی نقطہ نہیں تھا، اور یا کے نیچے نقطہ نہیں تھا، اور نون کے پیٹ میں نقطہ نہیں تھا، لیکن پڑھتے اسی طرح تھے۔ ایک تو یہ کہ پڑھایا جاتا تھا، زبانی بھی پڑھایا جا رہا تھا، حفظ کرایا جا رہا تھا۔ دوسرے کہ جس نے زبانی نہیں بھی پڑھا ہے وہ اس تحریر سے اتنا واقف ہوتا تھا کہ وہ صحیح نقطوں کے اعتبار سے پڑھتا تھا، اور صحیح زبر زیر پیش کے اعتبار سے پڑھتا تھا۔ پھر یہ آسانیاں پیدا کی گئیں۔ پھر قرآن پاک کو 7 منزلوں میں صحابہ کے دور میں تقسیم کیا گیا، اس مقصد سے کہ 7 دن میں قرآن ختم کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ان کی تقسیم کو مان لیا جائے تو قرآن کے صرف 7 پارے ہیں۔ صحابہ کے ہاں قرآن کے 7 پارے تھے، ان کو منزل کہتے تھے، 7 منزلیں، اور اس کے بعد مزید حصے کیے گئے، تو کسی نے کچھ زیادہ حصے کیے، کسی نے کم کیے، یعنی اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے یہ حصے بنائے جاتے رہے۔ سہولت کے لیے آج کے دور کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے 114 صورتوں پر جب غور کیا اور ان کے مضامین کو، اور ایک سورہ کے مضمون اور دوسرے سورہ کے مضمون کی ہم آہنگی کو، اور ترتیب میں اس کے آپس کے ربط کو، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پورے قرآن پاک کے 12 ابواب طے کیے۔ جیسے آج ہر کتاب کے ابواب ہوتے ہیں، یہ کتاب لیٹسٹ کتاب ہے حدیث پر، اس میں ابواب ہے، اور یہ ابواب آج سے نہیں ہے، 6 7ویں صدی سے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر ذیلی عنوانات کا کام ہے، وہ مثلا حدیث کی کتاب میں وہ میں نے کیا جو مشال المصابی کے نام سے شائع کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے 15 ابواب، ہر باب میں فصلیں ہیں، یعنی ایک موضوع پر ایک فصل ہے، پھر ایک موضوع دوسرا شروع ہوا ہے، پھر تیسرا کوئی موضوع شروع ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہی موضوع از اول تا آخر چلا جا رہا ہے، ایک ایک صورت میں کئی موضوع چھیڑے گئے ہیں، لیکن چونکہ مرکزی موضوع ایک ہے اس لیے سورہ ایک ہے۔ اس سورہ کے معنی یہ ہوا کہ ایک فصیل ہے، ایک فصیل ہے، قلعے کے ارد گرد جو فصیل کھینچ دی گئی ہے تاکہ اس کی حد بندی رہے۔ اب وہ سورہ کی حد بندی ہے، اور سورہ کی اس حد بندی کے اندر جو الگ الگ پارٹس ہیں، الگ الگ حصے ہیں، الگ الگ لیسنز ہیں، ان کو فصلوں کی شکل میں واضح کیا گیا، اور پھر ہر فصل کے اندر بہت سے ذیلی عنوانات ہوتے ہیں جو پیراگرافز ہوتے ہیں۔ ہر پیراگراف کا کوئی نہ کوئی خاص مضمون ہوتا ہے جزوی نوعیت کا، تو اس میں اس کے عنوان کو بھی اگر واضح کر دیا جائے تو مضمون آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ باب کا مضمون سمجھ میں آ گیا، پھر فصل کا مضمون سمجھ میں آ گیا، پھر فصل کے ذیلی عنوانات سمجھ میں آ گئے، تو قرآن آسانی سے حل ہو گیا۔ اس مقصد کی خاطر یہ عمل کیا گیا، اور الحمدللہ اس عمل کے نتیجے میں جن لوگوں نے بھی آخری وحی کے نام سے یہ ترجمہ پڑھا ہے، جنہوں نے بھی فکر سے اور دلچسپی سے پڑھا ہے، انہوں نے اس کو محسوس کیا ہے کہ اس سے قرآن فہمی بہت آسان ہو گئی ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کے موضوعات کو گرفت میں لینا آسان ہو گیا ہے، ورنہ وہ قابو میں نہیں آتے تھے۔ اب آج کا جو موضوع ہے، یہ موضوع سورہ کہف کا اس لیے ہوا کہ 1441 کے رمضان المبارک میں
کورونا کے ہنگامے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا جو نظام بنایا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسجدوں میں بھی نماز ہونا مشکل ہو گیا، اور اگر نماز ہوتی بھی تھی تو بہت ہی کم لوگ اور بہت زیادہ شدت اختیار کی گئی تھی۔ تو میں نے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے آن لائن قرآن پاک کا درس شروع کیا، گویا کہ یوں سمجھیے کہ گھر سے شروع کیا، اور جو درس 1441 کے رمضان کی پہلی تاریخ سے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا گیا، وہ اب اس رمضان کے آغاز سے پہلے سورۃ الاسراء کے اختتام تک پہنچ گئے، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 15 پارے ہو گئے، آدھا قرآن ایک سال میں ہو گیا، اور روزانہ یہ تفسیر ہوتی تھی۔ اب آدھا قرآن باقی ہے، اللہ تعالیٰ ایک سال یا اس سے بھی کم مدت میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اس سے پہلے ہفتے واری تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ تھا اور 80 کی دہائی سے شروع ہوا تھا، تو 23 سال میں قرآن پاک کو مکمل کیا گیا تھا۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، اور جن دروس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا 23 سال تک ہفتے واری وہ دروس دیے جاتے رہے، یہاں تک کہ ماشاءاللہ 23 سال میں اس کو مکمل کیا گیا۔ اور فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ کا ایک درس شروع کیا گیا، وہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ اختتام تک پہنچا، پھر دوسری مرتبہ اختتام تک پہنچا، یعنی 2 درس جو مختصر طور پر بعد فجر دیے جاتے تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب اس اعتبار سے یہ تیسری مرتبہ قرآن پاک کی تفسیر کا درس چل رہا ہے، اور 1 سال سے تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اس کو آن لائن شائع کیا گیا اور اس کو ریکارڈ کیا گیا، اور پھر 10 سے 100 سے سینکڑوں سے ہزاروں، اور ہو سکتا ہے کہیں کہیں لاکھوں انسانوں تک یہ درس پہنچا۔ اب ہم ظاہر ہے کہ تفصیل سے آج کے سبق کے سلسلے میں درس نہیں دے سکتے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو درس سورۃ الکہف کا شروع ہو رہا ہے، نام تو اس کا ہے غار کی سورہ، لیکن عنوان جو اس کا ہم نے طے کیا ہے فصل دوم کا، وہ ہے دجالی فتنوں کے خلاف پیش بندی، اور غار میں پناہ لینے والے چند نوجوانوں کا واقعہ، اور مادیت پرستی کا انجام، اور تکوینی نظام الہی کے اشارے۔ جو روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں کتب تفسیر میں، ان کا محصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے درمیانی دور میں، یعنی مکہ مکرمہ میں حضور پاک علیہ السلام کو 610 عیسوی میں نبوت عطا کی گئی، اور اب اس نبوت کے عطا کرنے کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا عمل رہا، پھر 3 سال کے بعد علل اعلان دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب 5 سال ہوئے تو حالات اتنے خطرناک ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک تعداد کو حبشہ ہجرت کے لیے مأمور فرمایا، اور پھر 7 سال تک جب پہنچے ہیں، بعثت کے 7ویں سال میں داخل ہوئے، تو پھر اتنا زیادہ ماحول تناؤ و شدت کا تھا کہ اب جو مکہ مکرمہ کے بگڑے ہوئے کافر اور منکر چودھری تھے، انہوں نے حضور کے بائیکاٹ کا، بلکہ حضور کے پورے خاندان کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ بائیکاٹ کا یہ سلسلہ سن 10 تک چلا، یہ 10 نبوی تک، اور یہ 10 نبوی کا سال ایسا سال ہے جو حضور کے لیے حزن و غم کا سال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ظاہری طور پر 2 سہارے تھے وہ ختم ہو گئے، اور آپ پھر طائف تشریف لے گئے تھے، حالات کے
اسی تشدد اور تناؤ اور بگاڑ کے نتیجے میں کہ شاید وہاں پر کوئی گنجائش نصیب ہو، لیکن وہاں مکہ مکرمہ سے زیادہ شدت پسندی سامنے آئی، غنڈہ گردی سامنے آئی، ایک سے ایک بدماش قسم کے ماس لنچنگ کرنے والے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھروں سے مارا اور وہاں ٹکنے نہیں دیا، اور آپ کو پھر مکہ مکرمہ حضرت جبیر کی پناہ میں آنا پڑا۔ اتنے سخت حالات گزروائے گئے، اور بس یہ سن 10 نبوی ہے جس میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عزت عطا فرمائی اور ایسی رفعت سے نوازا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو یہ مقام عطا نہیں کیا گیا تھا، یعنی اسراء اور معراج کا حیرت انگیز معجزانہ واقعہ پیش آیا۔ اور وہاں سے آنے کے بعد پھر 3 سال لگاتار آپ نے بھرپور طریقے پر دعوت دی اور ایک ایک قبیلے تک پہنچنے کی کوشش کی، اور مینا میں جو قبیلے آتے تھے ان کے پاس جا کر اپنا تعارف کرایا، اور اللہ کی طرف سے طے تھا کہ یہ نعمت مدینہ منورہ والوں کو ملنے والی ہے، جس شہر کا نام پہلے یثرب تھا اور پھر مدینہ طے ہو گیا۔ اور وہاں سے قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے لوگ جب آئے تو سن 11 میں، سن 12 میں، سن 13 میں آپ سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد ہجرت کا فیصلہ ہو گیا۔ سورہ کہف کے بارے میں کہا گیا کہ درمیانی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آپ سے بعض مشرکوں نے یہودیوں کے پڑھانے کی بنیاد پر، یہودیوں نے پٹی پڑھائی کہ بھئی بڑے بڑے دعوے ہیں، ان کو چیک کرنا چاہیے، تو آپ لوگ ان سے سوال کیجئے کہ غار والوں کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں، اور یہ بتائیے کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، اور یہ پوچھئے ان سے کہ ذوالقرنین کے بارے میں جناب کیا جانتے ہیں۔ اگر وہ ان کے جوابات دے دیں گے تب تو یہ بہت بڑا انکشاف ہوگا، اور اس کا مطلب واقعی کہ ان پر وحی آتی ہے اور یہ نبی، اور اگر نہیں دے سکیں گے تو بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ دعوے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، حقیقت کا ان کو علم نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، اور آپ کو زج کرنے کے لیے سوالات کیے گئے، اور سوالات یہودیوں نے پڑھائے، اور یہودی خود جو کچھ کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن وہ پڑھاتے بھی بہت ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہندوستان کی حکومت یہودی حکومت کی شاگرد رشید ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں نے اپنی پڑھائی کا جو سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اس میں آل سعود بھی اب یہودیوں کے شاگرد ہیں، اور آل نہیان بھی یہودیوں کے شاگرد ہیں، اور مصر کی حکومت یہودیوں کی شاگرد ہے، اور بحرین کی حکومت یہودیوں کی شاگرد ہے، اور جناب سوڈان کی جو ایک بدماش حکومت، ہونڈا حکومت قائم ہوئی ہے، وہ بھی یہودیوں کی شاگرد ہے، اور خفیہ طور پر اردن کی حکومت تو ہمیشہ ہی رابطے میں رہی ہے، اور مراکش کی حکومت کے بھی رابطے رہے ہیں، اور اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو شاید ہی کوئی حکومت ایسی بچے گی جس کے ان سے رابطے نہ۔ تو دنیا میں وہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اور وہ بڑے کھلاڑی ہیں اس وقت سے جب کہ مسلمانوں کو اسپین میں شکست ہوئی۔ بس مسلمانوں کی جو اسپین کی شکست ہے، اور پھر مسلمانوں پر جب بے انتہا مظالم کر کے ان کو اسپین کی سرزمین سے نکالا گیا، تو اس وقت مسلمانوں کی عظمت کا جو سکہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر مسلمان ملکوں پر چڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا 17ویں صدی کے آغاز سے۔ 18ویں صدی میں بہت سے ممالک ہمارے ہاتھ سے گئے، اور 19ویں صدی میں تو پھر ہمارے مراکز متزلزل ہو گئے، اور 20ویں صدی میں تو قصہ ہی تمام ہو گیا۔ اس لیے 1450 سال پہلے یہودیوں نے مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے دماغ والے تھے ان کو سمجھایا کہ محمد سے یہ سوالات کرو۔ سوالات کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا وحی الہی کا۔
بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا اچھا کل بتاؤں گا. یہ بات آپ نے اس اعتماد پر کہہ دی کہ اللہ کی طرف سے سوالات کے جوابات آ جائیں گے، لیکن اللہ میاں کے یہاں سے تو امتحان اتنے چلتے ہیں کہ ان سے کوئی بچتا نہیں، سید الانبیاء بھی نہیں بچتے. لہذا یہاں پر امتحان ہو گیا سید الانبیاء کا کہ آپ نے کل بتاؤں گا کیسے کہہ دیا. 15 دن تک وہی رکی رہی، اس کے بعد وحی آئی. اب سوچ لیجئے کہ اس 15 دن میں کتنی گالیاں گئی ہوں گی، کتنے تبصرے ہوئے ہوں گے، کتنے چھیٹے کیسے گئے ہوں گے، کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. لیکن اللہ میاں یہ ڈھیل دیتا ہے. اگر یہ ڈھیل نہ دی جاتی تو دنیا بستی ہی نہیں اور کوئی ظالم دنیا میں جیتا ہی نہیں. لیکن انبیاء کے خلاف بھی بڑے بڑے ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا رہا، یہاں تک کہ نوبت اس کی آئی کہ کتنے انبیاء کرام روئے زمین پر شہید کیے گئے. 15 دن کے بعد اللہ کی طرف سے بیان شروع ہوا، اور بیان جس انداز سے شروع ہوا وہ ایک نیا اٹھان تھا. ایک دم سے قصہ نہیں شروع کر دیا گیا. کسی بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹلی دے دیا جائے، فوراً دے دیا جائے. یہ سو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سوال کے محرکات کیا ہیں، اور اس سوال کے جواب میں ہمیں کن باتوں کی رعایت کرنی چاہیے، کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے. ان سب چیزوں پر غور کر کے حکیمانہ جواب ہونا چاہیے. بہرحال احکم الحاکمین کی طرف سے جواب آیا، اور اس جواب میں قبل اس کے کہ اس واقعے کا جو غار والوں کے ساتھ گزرا تذکرہ ہوتا، اور موسیٰ اور خضر کا ذکر ہوتا، اور ذوالقرنین کا تذکرہ ہوتا، اس کو بہت پھیلا کر اور درمیان میں بڑی بڑی ہدایات دے کر عبرتناک باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آغاز جب کیا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے. اسی کے بارے میں تشکیک کی مہم چل رہی تھی، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے. تو بات یہاں سے شروع کی گئی، تعریف کے قابل ہے وہ اللہ جس نے اس کتاب کو اپنے بندے پر اتارا، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک درست اور راست کتاب ہے. اور یہ منکر اور ظالم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبریوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، دائمی جنت نصیب فرمائے گا. اور یہ مجرم، یہ خبیث، یہ سوال کرنے والے، اور یہ طنز و تشنیع کرنے والے، اور یہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک کیا، کسی نے عیسیٰ کو شریک کیا، کسی نے عزیر کو شریک کیا، اور یہ ہیں جو اپنے دیوتاؤں دیویوں کو شریک کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بڑے مجرم ہیں. ان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں مجرمانہ الفاظ، جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ان کے دباؤ میں نہیں آنا ہے. سوالات کے جوابات دباؤ میں نہیں دیے جا رہے ہیں، سوالات کے جوابات اگلے مرحلے کی تمہید کے لیے دیے جا رہے ہیں، حکمتوں کے خزانے کھولے جا رہے ہیں، اور آسمان سے حقائق اتارے جا رہے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہم نے بسائی ہے، اس میں جو ہم نے دریا اور سمندر اور خشکی اور باغ اور چمن اور آبشار اور طرح طرح کی نعمتیں اور زینتیں رکھی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ان سب کو ہم تباہ کر دیں گے، ایک دھماکے میں اڑا دیں گے، سوائے برادے کے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو جو لوگ کسی چمن میں مگن ہیں، کسی باغ میں مست ہیں، جو لوگ اپنے محلوں میں ہیں، جو لوگ اپنی اعلیٰ سواریوں پر ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ایک وقت ہوگا کہ پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح دھنک دیے جائیں گے. اس لیے اس زیب و زینت کے چکر میں مت رہیں. یہ آزمائش کے لیے گھروندہ ہے، یہ صرف ایک جھوپڑا ہے، یہ ایک عارضی مکان ہے، اس کو دائمی مت سمجھ لینا. یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں مکہ مکرمہ کے ان کافروں سے، پوری دنیا کے منکروں کافروں سے کہی جا رہی ہیں. اور نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بات پہنچائیے، ڈنکے کی چوٹ پہ پہنچائیے، کھل کے پہنچائیے، اور دل پکڑ کر اور کلیجہ تھام کے مت بیٹھیے، غم میں مت گھلیے. اپنا کلیجہ آپ سخت کر دیں گے، اتنا زیادہ آپ ان کے لیے غمگین ہیں. آپ بات کہیے، پہنچا دیجئے، کھول کر واضح کر دیجئے.
اور اس کے بعد یہ جو کچھ تگڑم کر رہے ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جو جعل سازیاں کر رہے ہیں، ان کے اس عمل سے آپ مت پریشان ہوئیے۔ نبی کو بھی اطمینان دلا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اطمینان جب نبی کو دلایا جا رہا ہے تو ہر امتی کو دلایا جا رہا ہے، جس کو کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، ہر دور میں حق کا اظہار کرنا ہے، تو بے شمار ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو انکار کریں گے حقائق کا اور جھٹلائیں گے اور مکر کریں گے اور فریب کریں گے۔ تو ان کے بارے میں جو موقف اختیار کرنا ہے وہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا کہ وہ موقف یہ ہوگا۔ پورے اطمینان و یقین کے ساتھ ہم کہیں گے کہ اللہ کا کلام اور اس کے دلائل ہیں۔ جس کو دلائل سمجھنا ہو اس کو دلائل سمجھا دیے جائیں گے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ فریب کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، افتراء پردازی کے ذریعے غالب آ جائے، اسے کہہ دیجئے کہ تیرے چھکے چھڑا دیے جائیں گے اور تیری تمام حرکتوں کو اللہ تعالیٰ کافور کر دے گا۔ اب یہ جو انداز ہے، یہ جو تمہید ہے، اس تمہید ہی میں وہ راز چھپا ہوا ہے جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھولا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے گا، شروع کی 10 آیتیں، اور پھر کبھی یہ فرمایا کہ آخر کی 10 آیتیں جو پڑھے گا، اور پھر آگے چل کر یہ فرمایا کہ جو بھی شخص جمعے کے دن خاص طور پر، کیونکہ جمعے میں تو قیامت کا دن بھی ہونا ہے، کہ جمعے کے دن جو اہتمام کے ساتھ سورۃ الکہف پڑھے گا، اور یہ بات جہاں کہی جا رہی تھی وہاں کی مادری زبان میں قرآن تھا، ہر بدو قرآن سمجھ رہا تھا، لہذا جب یہ بات کہی جا رہی آج بھی اور ہر دور میں اور ہر ملک میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کو اس کے ترجمے کے ساتھ اور معنی کے ساتھ سمجھے گا اور پڑھے گا، صرف طوطے کی رٹ نہیں ہوگی، جو بھی سورۃ الکہف کو صحیح معنی میں پڑھے گا، اور صحیح معنی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وہ دجال جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، یعنی ہر پیغمبر کو ایسا لگتا تھا کہ بس اب دجال کا دور آ رہا، اب دجال کا دور آ رہا، ایسی ایک دہشت تھی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبہ فرمایا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کی وہ نشانیاں جو قریبی دور میں آنے والی تھیں، جو درمیانی دور میں آنے والی تھیں، جو آخری دور میں آنے والی تھیں، ان تمام نشانیوں کو تفصیل سے بیان فرمایا، کیونکہ اب آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت ہونی نہیں، تو اس امت ہی کو دجال کا سامنا کرنا ہے، اور اس امت ہی کو حضرت عیسیٰ کے نزول کا انتظار ہے، اور اس امت ہی کو حضرت مہدی کے ظہور کا انتظار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موضوعات پر تفصیل کے ساتھ بات ارشاد فرمائی تھی، اور یاد رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں سن لو کہ تمہارے درمیان 30 دجال ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر دجال یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، تو اے لوگوں چوکنا رہنا، ان کے دھوکے میں مت آنا، ان کے دھوکے میں مت آنا، ان سے اپنے کو دور رکھنا، ان کے شر سے محفوظ رہنا۔ تو 30 دجال کون کون ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے ان کا تعین آج تک ٹھیک سے ہو نہیں سکا، بعض ایسی خطرناک شخصیتیں رہی ہیں کہ ان پر دجال کا لفظ منطبق کیا جائے تو بعید نہیں ہے، لیکن باقاعدہ علماء نے احادیث کی شرح میں 30 دجال کا تعین اس لیے بھی نہیں کیا کہ ان کے دور تک تو آخری دور نہیں آ گیا، لیکن ہر دور میں علماء سمجھتے رہے کہ ہمارا ہی دور آخری دور، تو تعین کے ساتھ تو نہیں معلوم، لیکن دجال کسے کہتے ہیں
یاد رکھیے کہ دجال کے لفظ میں سب سے زیادہ جو بات چھپی ہوئی ہے وہ ذرائع ابلاغ اور میڈیا کی چھپی ہوئی ہے۔ دجل کے معنی فریب کے، جعل سازی کے، ملمہ سازی کے، دھوکے کے، فراڈ کے، جتنے بھی الفاظ کسی لغت میں اس طرح کے مفہوم کے ہو سکتے ہیں وہ سب دجل کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو دجل کا جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور کا میڈیا جو 20ویں صدی کے آغاز ہی سے بہت شدت کے ساتھ غالب ہو چکا ہے، جس میں تھیٹر اور سینما گھروں سے لے کر اور فلم کی جو دنیا ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے لے کر دنیا میں بے شمار جو کمپنیاں ہیں، جو معاشی کمپنیاں ہیں اور سماجی کمپنیاں ہیں اور تمدنی کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں، وہ سب کے سب اس کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے جس ذریعے کو سب سے زیادہ شدت سے استعمال کیا ہے وہ ذریعہ ابلاغ کا ہے، اعلام کا ہے، جس میں پہلے صحافت کا استعمال کیا گیا، پھر ریڈیو کا استعمال کیا گیا، پھر ٹرانزسٹر کا استعمال کیا گیا، پھر الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہوا اور چل رہا ہے، اور اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا، اور صرف کیا نہیں روز کر رہا ہے، روز کروڑ انسان، بلکہ دنیا کے کسی کونے پر شاید کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ افریقہ کے جنگلات میں ہو یا کہیں دور دراز صحرا کی دنیا میں ہو کہ جو اس میڈیا سے محفوظ ہو، ورنہ کوئی فرد ایسا نہیں رہ گیا۔ یہاں تک کہ ایک زمانہ تھا کہ علماء محفوظ تھے، مشائخ محفوظ تھے، صوفیاء محفوظ تھے، خانقاہیں محفوظ تھی، مدرسے محفوظ تھے۔ اب یلغار اتنی خطرناک ہے کہ کوئی مسجد اور اس کا کونا محفوظ نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ دجال کی جو عمومیت ہوگی اس کی تیاری بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اس لیے 30 دجال جب بھی رہے ہوں گے، آج کے جو دجال ہیں وہ خاص طور پر عالم عربی کے وہ حکمراں ہیں جنہوں نے ہمیشہ لمبی چوڑی زبانیں نکال کر خوب یہودیوں کے خلاف باتیں کی، اور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی وہ پہلوان بن کر صلیبی دنیا کے خلاف کھڑے ہوئے اور کبھی صہیونی دنیا کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ ان کا دجل تھا کہ وہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے یار غار تھے، اور ان کے دسترخوان کے ساتھی تھے، اور کن کن چیزوں میں ان کے ساتھی تھے، لیکن انہوں نے بکمال فن جبے و دستار کا استعمال کرتے ہوئے اور داڑھی کی بھی کوئی نہ کوئی شکل سامنے رکھتے ہوئے یا اس کے متبادل کسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے، یہاں تک کہ حرمین شریفین کے تقدس کا استعمال کرتے ہوئے دجل و فریب کا ایسا جال بنا ہے جس جال میں مشائخ پھنس گئے، علماء پھنس گئے، مولوی پھنس گئے، ملا پھنس گئے، صحافی پھنس گئے، قاضی پھنس گئے، مفتی پھنس گئے۔ کوئی طبقہ شاید مشکل سے ایسا ملے گا جو اس جال سے نکل سکا۔ یہ ہے وہ خطرناک دجالی فتنہ جو مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، غالب آتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کل یہ بات بتائی تھی کہ جہاں تک تعلق ہے عالمی نظام کا، جسے عالمی نظام کہتے ہیں، اور ہمارے بھولے قسم کے جو نادان لوگ ہیں کہتے ہیں دنیا کو کیا ہو گیا، یہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی توجہ نہیں دیتی اقوام متحدہ، اور کوئی فکر نہیں کرتی سلامتی کونسل، یہ عالمی نظام کوئی جواب نہیں دیتا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے احمق ہمارے درمیان ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں، بعض دین کی طرف بھی منسوب ہیں، جو یہ زبان بولتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی اس زبان پر UNO کے ذمہ دار شراب کے نشے میں قہقہے لگاتے ہوں گے کہ یہ چغد الدہر ہم سے متوقع ہیں کہ ہم ان کا کام کریں گے۔ اس سے بڑا کوئی چغد نہیں ہے، کوئی احمق نہیں ہے جو ان سے امید کرے اور یہ کہے کہ صاحب مداخلت کرنی چاہیے، اقوام متحدہ کو فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ سب حمار اور گدھے ہیں، یہ گدھے ہیں جو بول رہے ہیں۔ اس زبان کے کوئی معنی نہیں،
ان کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ اسرائیل قائم کیا جائے، فلسطین کا خاتمہ کیا جائے، ان کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ سینچری ڈیل کی جائے، ان کا قیام اسی لیے ہوا ہے کہ آپ کا بتدریج آپ کے ملک دیتے ہیں تو ان پر ترس آتا ہے کہ ان کی عقل کو کون سا کینسر کھا گیا۔ ان کی دعائی کے کوئی معنی نہیں، کوئی معنی نہیں۔ عالمی نظام ابلیسی نظام ہے، عالمی نظام دجالی نظام ہے، اور اللہ محفوظ رکھے جو لوگ اس دور تک جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دجالی نظام کس پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی اقوام متحدہ کے پیٹ سے، اس کے سڑے ہوئے پیٹ سے وہ نظام پیدا ہوگا اور وہ اس کا سب سے بڑا مددگار ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو اتحاد ہے خفیہ طور پر، اس کے ساتھ روس کا بھی اتحاد ہے، چین کا بھی اتحاد ہے، اور باقی جتنے ممالک ہیں وہ چاروں ناچار سب کے سب اس کے جوتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے عروج کے ساتھ سامنے آئے گا تو پھر جتنی قراردادیں پاس ہوں گی وہ سب اسی کے حکم سے پاس ہوں گی۔ ابھی تو کچھ ممبران چیخ پکار کر لیتے ہیں تو جھوٹ موٹ کی ایک قرارداد بنا دی جاتی فائل میں رکھنے کے لیے، عمل کے لیے نہیں۔ اور جہاں بہت سے ملک مخالفت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ کام کرنا ہے، جیسے افغانستان کو اڑا دینا ہے، تباہ کر دینا ہے تو کر کے رہنا ہے، عراق کو تباہ کرنا ہے، صدام کو تباہ کرنا ہے تو کر کے رہنا ہے، چاہے لاکھوں لوگ اس وقت لندن اور فرانس میں جو بڑے شہر ہیں ان کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ احتجاج کر رہے ہوں، اور اسی طرح اکثر ممالک اتفاق نہ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ وہ ایجنڈا طے ہے دجالی، اس لیے عراق کو تباہ کر دینا ہے، پھر سیریا کو تباہ کر دینا ہے، پھر یمن کو بھکمرا کر دینا ہے، یہ کرنا ہے۔ آپ کو چیخنا ہے چیختے رہیے، آپ کو جلسہ کرنا ہے کرتے رہیے، احتجاج کرنا ہے کرتے رہیے، 200 سال سے یہی کر رہے ہیں آپ، کریے اور مریے۔ جو بڈھا ہو آپ کا اس کو قبر میں پھینکیے، جو جوان ہو اس کو بڈھا کیجیے، جو بچہ ہو اس کو بچپن ہی میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچا دیجیے۔ یہ ہے جو صورتحال ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سورۃ الکہف کو مضبوطی سے پکڑ لو اور سورۃ الکہف کو سمجھو اور پڑھو، رٹو نہیں، تبرک کے لیے نہیں، بلکہ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اگر ان کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھو گے اور ان کے مطابق اپنا عمل تیار کرو گے، ڈھالو گے تو تم ہر دجال سے مقابلہ کرو گے، یہاں تک کہ بڑے دجال کہ تم دام میں نہیں آؤ گے اور اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہے جو اس صورت کا اصل مضمون ہے، اس کا پیغام ہے، اس کا میسج ہے، اور اس کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس میں ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے آئیں اور مزید آیات انشاءاللہ آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔